الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر ابھی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے منار التوقید۔ اس کے اندر ہم چند ایک چیزیں پڑھ چکے ہیں، مزید آگے ہم اوقات کا باب پڑھتے ہیں اور آج کا ہمارا جو باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے زہوہ کبریٰ سے۔ تو آئیے اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں کہ زہوہ کبریٰ کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔ تو زہوہ کبریٰ کا فارمولہ بہت آسان ہے، انتہائی شارٹ کٹ، تقریبی کہہ لیں، تحقیقی کہہ لیں، وہ سارا ایک ہی فارمولہ ہے، یعنی انداز ایک ہی ہے۔ اب اگر طلوع وغیرہ بقیہ اوقات تحقیقی ہوں گے تو یہ بھی تحقیقی نکلے گا، ورنہ یہ بھی پھر تقریبی ہی نکلے گا۔ صبح صادق اور غروب آفتاب کے اوقات معلوم کیجئے، پھر ان دونوں کے اوقات کو جمع کر کے پھر ان کی تنصیف کیجئے اور نصف پر 6 گھنٹے بڑھا دیجئے۔ اچھا، اب چونکہ ہمارے بزرگان دین کے دور کے اندر گھڑی جو ہے وہ 12 گھنٹے والی ہی استعمال ہوتی تھی، لہٰذا انہوں نے 12 گھنٹے والی گھڑی کے حساب سے بنایا۔ اگر غروب 24 گھنٹے والی گھڑی کے حساب سے ہوگا تو 6 گھنٹے بڑھانے کی حاجت نہیں ہوگی۔ صبح صادق یا پھر صبح صادق اور غروب آفتاب کے اوقات پر 12 گھنٹے بڑھا کر پھر تنصیف کیجیے، باتیں کچھ بھی کر لیجیے۔ سمت قبلہ پہلا قاعدہ، اب اس کے اندر جو مفتی صاحب کا انداز ہے اپنا منار التوقید کے حساب سے، تو آئیے ہم اسی انداز میں ہی اس کو پڑھتے ہیں۔ فصل طول کے کوسین میں عرض مکہ کا کوٹین جمع کیجیے۔ اب دیکھیے پیارے طلبہ کرام کے زبدۃ توقید میں صرف اس رقم کو لکھا ہوا تھا، اب وہاں پر یہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو اب یہاں پر ہمیں نشانی ایک مل گئی کہ یہ اصل میں عرض مکہ کا کوٹین تھا۔ اب مفتی صاحب نے کیوں لکھ دیا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ کبھی بھی سمت قبلہ ہم نکالیں گے تو عرض مکہ تبدیل چونکہ نہیں ہونا، تو لہٰذا اس کا کوٹین بھی تبدیل نہیں ہونا، لہٰذا یہی کوٹین آئے گا۔ یہ جمع کیجیے اور حاصل جمع کو جدول کوٹین میں مقوس کیجیے۔ قوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ عرض موقع عرض البلد سے زائد ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا۔ اگر عرض موقع عرض بلد سے کم ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا۔ اور اگر برابر ہوگا، جو عرض بلد ہے وہی عرض موقع ہو تو انحراف اصلا نہیں ہوگا۔ اب عرض البلد اور عرض موقع کا تفاوت نکالیے، ان کا تفاضل نکالیے، اس کا نام تفاضل ارضین رکھیے۔ پھر عرض موقع کا سائن اور فصل طول کا ٹینج اور تفاضل ارضین کا کوسیکنڈ، ان کو جمع کیجیے۔ حاصل جمع کا نام مجموعہ ثلاثہ رکھیے۔ پھر مجموعہ ثلاثہ کو جدول کوٹین میں مقوس کیجیے، تو یہ کوس قدر انحراف ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر عرض موقع کا کوسائن اور فصل طول کا ٹینج، ان کو جمع کیجیے اور حاصل جمع میں سے تفاضل ارضین کا سائن کم کیجیے۔ پھر حاصل و تفریق کو جدول کوٹین میں مقوس کیجیے، تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ اس کے لیے مثال نمبر 43-44 یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ سمت قبلہ کا، پہلا قاعدہ ابھی بیان کیا، اس سے آگے پھر دوسرا قاعدہ، فصل طول کے سائن میں عرض مکہ کا کوسین۔ یہ دیکھیے پیارے طلبہ کرام، زبدۃ توقید میں عرض مکہ کا کوسین صرف دیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ عرض مکہ کا کوسین ہے، لیکن یہاں پر یہ بتا دیا گیا۔ ان کو جمع کیجیے اور حاصل جمع کا نام محفوظ اول رکھیے۔ پھر محفوظ اول کو جدول کوسین میں مقوس کیجیے اور اس قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے۔ پھر سائن عرض مکہ مکرمہ، اب چونکہ عرض مکہ مکرمہ کا سائن وہی ہوگا لہٰذا وہ یہاں پر ایک ہی ذکر کر دیا گیا، میں محفوظ ثانی کا کوس سیکنڈ جمع کیجیے اور حاصل جمع کو جدول سائن میں مقوس کر کے قوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ یا تو اس طرح سے کر لیجیے عرض موقع، یا پھر عرض مکہ مکرمہ کے سائن میں سے محفوظ ثانی کا سائن کم کیجیے اور حاصل و تفریق کو جدول سائن میں مقوس کر کے قوس کا نام عرض موقع رکھیے۔ یعنی دو طریقے آپ کو بتائے گئے، ان کی مدد سے عرض موقع نکل سکتا ہے۔ عرض موقع اگر عرض البلد سے زائد ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا۔
اور اگر عرض موقع عرض بلد سے کم ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطۂ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور برابر ہو جو عرض بلد ہے وہی عرض موقع ہو تو انحراف اصلاً نہیں ہوگا۔ اب عرض موقع کو تمام عرض البلد میں جمع کیجیے، یعنی یہ اس صورت میں اگلا فارمولہ حل کریں گے اگر عرض موقع اور عرض البلد برابر نہ ہوں۔ اب عرض موقع کو تمام عرض البلد میں جمع کیجیے اور حاصل جمع کا نام محفوظ ثالث رکھیے، پھر محفوظ ثانی کا سائن اور محفوظ ثالث کا سائن جمع کیجیے، یہ جو ہم پیچھے نکال کے آ چکے ہیں محفوظ ثانی محفوظ ثالث وغیرہ، اور حاصل جمع کو جدول کوسائن میں مقوس کیجیے اور اس قوس کا نام محفوظ رابع رکھیے۔ یہ مکہ مکرمہ سے اس بلد کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے فاصلہ معلوم ہو گیا۔ اب محفوظ اول میں محفوظ رابع کا کوس سیکنڈ جمع کیجیے اور حاصل جمع کو جدول کوسائن میں مقوس کیجیے، یا پھر محفوظ اول میں سے محفوظ رابع کا سائن کر کے جدول کوسائن میں مقوس کیجیے، تو یہ قوس، ٹھیک ہے، یہ قدر انحراف ہے۔ آپ کو انحراف کا درجہ معلوم ہوگا کہ کتنے درجے یا دقیقے انحراف کرنا ہے۔ ملاحظہ کیجیے مثال نمبر 42 اور 43۔ تیسرا قاعدہ، اس کے اندر تمام عرض مکہ مکرمہ، یعنی عرض آپ نے 90 میں سے عرض مکہ مکرمہ کم کریں گے تو تمام عرض مکہ مکرمہ حاصل ہو جائے گا۔ تمام عرض مکہ مکرمہ کو تمام عرض البلد میں جمع کر کے تنصیف کیجیے اور نصف کا نام نصف التمامین رکھیے، پھر تمام عرض مکہ میں سے تمام عرض البلد گھٹائیے، حاصل التفریق، اب جو حاصل ہوگا اس کی پھر تنصیف کیجیے، یعنی کم کرنے کے بعد پھر اس کو نصف کیجیے، نصف کا نام نصف الفرق رکھیے، اب اس کے کوٹینج نصف فصل طول اور کو سیکنڈ نصف التمامین اور نصف الفرق، ان کو آپس میں جمع کر دیے جتنی چیزیں آئیں نا، حاصل جمع کو جدول کوٹینج میں مقوس کر کے کوس کا نام محفوظ اول رکھیے۔ اب کوٹینج فصل طول اور سیکنڈ نصف التمامین اور کوسائن نصف الفرق، ان کو جمع کیجیے، حاصل جمع کو جدول کوٹینج میں مقوس کر کے قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے۔ اس میں اب اس کے بعد دونوں محفوظ کو جمع کیجیے تو حاصل جمع نقطہ شمال سے جنوب کی طرف قدر انحراف ہوگا، یا پھر کوٹینج نصف فصل طول، یعنی فصل طول کا نصف لے کر پھر اس کا کوٹینج لیجیے اور سائن نصف الفرق، یعنی نصف الفرق کا سائن لیجیے، اس کو جمع کر کے حاصل جمع میں سے سائن نصف التمامین کم کیجیے اور حاصل تفریق کو جدول کوٹینج میں مقوس کر کے اس قوس کا نام محفوظ اول رکھیے اور کوٹینج نصف فصل طول اور کوسائن نصف الفرق، ان کو جمع کر کے حاصل جمع میں سے کوسائن نصف التمامین یہ کم کیجیے اور حاصل تفریق کو جدول کوٹینج میں مقوس کر کے قوس کا نام محفوظ ثانی رکھیے۔ اس کے بعد دونوں محفوظ جمع کر لیجیے تو حاصل جمع نقطۂ شمال سے جنوب کی طرف انحراف ہوگا، اور یہ اس کے اندر بتائی گئی ہوگی مقدار کے کتنے درجے دقیقے انحراف ہوگا۔ تو اس کے لیے ملاحظہ کیجیے اس کتاب میں دی گئی مثال نمبر 44 اور 45۔ اب ہے سمت قبلہ کا قاعدہ نمبر 4، چوتھا قاعدہ، عرض مکہ کا ٹینج اور عرض البلد کا کوسائن اور فصل طول کا کوسیکنڈ، ان کو آپس میں جمع کیجیے اور حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجیے۔ اب پیارے طلبہ کرام، عدد اصلی کیا چیز ہے؟ اب اصل میں عدد اصلی یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی چیزیں یہ ساری کی ہیں، جیسے کوٹینج نکالا، کوسائن نکالا، سیکنڈ نکالا، تو یہ سارا آپ نکالتے ہیں لوگارتھم کے اندر۔ ہم لوگ کا فارمولہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ لوگ کے اندر رقم کم ہو جاتی ہے، آسانی ہوتی ہے، جس کو ضرب کرنا ہوتا ہے اس کو اب جمع کرنے کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اب آپ اس کو واپس پلٹائیے رقم کو، یعنی پہلے لاگ کے اندر لے کے گئے تھے، اب آپ اینٹی لاگ میں لے آئیے رقم کو۔ تو جب آپ رقم کا اینٹی لاگ نکالیں گے تو وہ عدد اصلی کی طرف تحویل کرنا کہلائے گا، اور اس کا نام تحویل اول رکھیے، یا پھر عرض مکہ مکرمہ کا ٹینج اور عرض البلد کا کوسائن، ان کو آپس میں جمع کیجیے اور حاصل جمع میں سے فصل طول کا سائن کم کر کے عدد اصلی کی طرف تحویل کیجیے اور اس کا نام تحویل اول رکھیے۔ اس کے بعد عرض البلد کے سائن میں فصل طول کا کوٹینج جمع کر کے
حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے اور اس کا نام تحویل ثانی رکھیے۔ تحویل ثانی اگر تحویل اول سے زائد ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر تحویل ثانی تحویل اول سے کم ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا۔ اگر دونوں برابر ہوں تو انحراف اصلا نہیں ہوگا۔ اب تحویل اول و تحویل ثانی کا فصل نکالیے، بلکہ تفاضل نکالیے، اس کا نام تفاضل ہی رکھ لیجئے، اس کو تفاضل کہیں گے۔ اس کے بعد تفاضل کا لغارتھم لیجئے۔ اب چونکہ ہم نے پہلے عدد اصلی کی طرف لوٹایا تھا، یعنی اینٹی لاگ کیا تھا، اب ہم دوبارہ اس کو لاگ کی طرف لے کے جائیں گے۔ اب اس کا لاگ لیجئے اور اس کو جدول سائن میں مقوس کیجئے، تو یہ کاس قدر انحراف ہے۔ اس کے اگر باقاعدہ مثال کے ساتھ دیکھنا ہو تو ملاحظہ کیجئے مثال نمبر 46 اور 47۔ آگے سمت قبلہ کا پانچواں قاعدہ، ارض مکہ کے ٹین میں ارض البلد کا کوسائن جمع کر کے حاصل جمع کو عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے اور اس کا نام تحویل اول رکھیے۔ پھر ارض البلد کے سائن میں فصل طول کا کوسائن جمع کر کے عدد اصلی کی طرف تحویل کیجئے، اس کا نام تحویل ثانی رکھیے۔ تحویل ثانی اگر تحویل اول سے زائد ہو تو انحراف جنوبی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے جنوب کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر تحویل ثانی تحویل اول سے کم ہو تو انحراف شمالی ہوگا، یعنی نقطہ مغرب سے شمال کی طرف جھکنا ہوگا، اور اگر دونوں برابر ہوں تو انحراف اصلا نہ ہوگا۔ اب تحویل اول اور تحویل ثانی کا تفاضل نکالیے اور اس کا نام تفاضل ہی رکھیے۔ اس کے بعد تفاضل کا لوگارتھم لیجئے، پھر اس لوگار میں فصل طول کا کوسیکینٹ جمع کیجئے، اس کے بعد حاصل جمع کو جدول سائن میں مقوس کیجئے، تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ یا تو یہ فارمولہ اس طرح سے کر لیں، یا پھر تفاضل کے لوگارتھم میں فصل طول کا سائن کم کیجئے اور باقی کو جدول سائن میں مقوس کیجئے، تو یہ قوس قدر انحراف ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ کیجئے مثال نمبر 48 اور 49۔ اب مفتی صاحب نے یہ 5 قواعد بیان کرنے کے بعد اب سمت قبلہ دریافت کرنے کا عملی طریقہ بیان فرما رہے ہیں۔ عملاً اگر آپ پریکٹیکلی طور پر اگر نشان لگانا چاہیں کہ سمت قبلہ کا تو کیسے لگائیں گے؟ فرما رہے ہیں زمین ہموار کر کے بیچ میں ایک کھونٹی یا لکڑی سیدھی گاڑ دیجئے، تو جس کا طول البلد شرقی 30 درجے 10 دقیقے سے کم ہو یا طول البلد غربی 49 درجے 50 دقیقے سے کم ہو۔ اب پیارے طلبہ اکرام اس کی لاجک کیا ہے؟ اصل میں اس کی لاجک یہ ہے کہ چونکہ ہمارا افق ہوتا ہے 90 درجے تک، اب کعبہ معظمہ کا جو افق ہے یہ 90 درجے تک ہی نظر آئے گا، یعنی 90 درجے تک رہنے والے شخص کو کعبہ معظمہ پر اگر کوئی سورج آ گیا ہے تو وہ نظر آ سکے گا، ورنہ اس سے زیادہ اگر مشرق کی جانب چلے جائیں گے یا مغرب کی جانب چلے جائیں گے تو آپ کو سرے سے سورج ہی نظر نہیں آئے گا، آپ کے لیے دن ہی نہیں ہے۔ تو جب آپ کے لیے دن ہی نہیں ہے تو آپ کیسے سورج کی مدد سے نشان لگائیں گے جب سورج کعبہ کے اوپر آئے گا؟ یہاں سے مفتی صاحب یہی بیان فرما رہے ہیں، اور اس چیز کو مفتی صاحب نے اس طرح سے بیان کیا کہ طول کعبہ معظمہ میں سے 90 درجے مائنس کیے یعنی اور 90 درجے پلس کیے۔ اب دونوں صورتوں کے اندر جو جواب آیا وہ یہاں پر بیان کر دیا گیا آپ نے، یعنی 90 درجے مائنس کرنے کی صورت میں غربی دنیا کی جانب چلا گیا، اور 90 درجے پلس کرنے کی صورت میں یہ شرقی دنیا کے اندر آ گیا۔ وہاں اب ان مقامات پر 28 مئی کو گرینچ ٹائم سے صبح کے 9:16 یا پھر 17 پر، اور 16 جولائی کو گرینچ ٹائم سے صبح کے 9:25 یا 26 پر اس کھونٹی کا سایہ سمت قبلہ بتائے گا، یعنی اس کھونٹی کے سائے کے کنارے کھڑے ہو کر کھونٹی کی طرف رخ کر لیجئے تو مکہ معظمہ آپ کے سامنے ہوگا۔ فائدہ، چونکہ پاکستان کا مروج ٹائم گرینچ سے 5 گھنٹے آگے ہے، اس لیے گرینچ ٹائم سے 9 بجے پاکستان ٹائم سے 2 بجتے ہیں، اور ہندوستان کا مروج ٹائم گرینچ ٹائم سے 5.5 گھنٹے آگے ہے، اس لیے گرینچ ٹائم سے 9 بجے ہندوستان سے 2:30 بجتے ہیں۔ فوائد نافعہ، ہموار زمین کے بنسبت اونچی جگہ پر طلوع آفتاب کچھ پہلے اور غروب آفتاب کچھ پیچھے ہوتا ہے، یعنی کچھ لیٹ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو قواعد مذکور ہوئے وہ ہموار زمین سے متعلق ہیں، اس لیے بلندی کے سبب طلوع غروب میں فرق کی مقدار لکھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر مفتی صاحب ڈائریکٹ منٹ لکھ رہے ہیں، سیکنڈ لکھ رہے ہیں کہ کتنی بلندی پر کتنا فرق آئے گا۔ اب چونکہ
उस दौर में फार्मूले हल करने के लिए कैलकुलेटर तो था नहीं, तो हाथ से हल करने पड़ते तो ज़्यादा दुश्वारी आती। लिहाजा मुफ्ती साहब ने एक आसानी कर दी और लिख दिया। किस तरह से फरमाया, 100 फुट बुलंदी पर फ़र्क पौन मिनट यानी तकरीबन 45 सेकंड आएगा, यानी तुलुए आफ्ताब पौन मिनट पहले और गुरूब आफ्ताब पौन मिनट बाद। 500 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 2 मिनट, 1000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे पौने 3 मिनट, और 2000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 3.5 मिनट, और 3000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 4.5 मिनट, और 4000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 5.25 मिनट, और 5000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 5.5 मिनट, 6000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 7 मिनट, और 10,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 8 मिनट, और 12,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 9 मिनट, और 15,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 9.5 मिनट, और 20,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 11.25 मिनट, और 25,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 12.5 मिनट, और 30,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 13.5 मिनट, और 35,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 14.5 मिनट, और 40,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 15.5 मिनट, और 45,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 16.5 मिनट, और 50,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क 17.25 मिनट, और 55,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पूरे 18 मिनट, और 60,000 फुट बुलंदी पर फ़र्क पौने 19 मिनट सुबह। अच्छा ये देखिए, मुफ्ती साहब ने 60,000 फुट तक की बुलंदी बयान कर दी। अब 60,000 फुट पर पहले तो कोई बंदा जाए और फिर जाकर देखे। ऐसी बिल्डिंगें तो खैर नहीं हैं, अलबत्ता कोई पहाड़ वगैरह चूँकि मेरे इल्म में नहीं है लिहाजा होंगे, और दुनिया की सबसे बड़ी चोटी हो सकता है कि इसी बुलंदी पर हो। लिहाजा मुफ्ती साहब ने उसी हवाले से बयान फरमा दिया कि 60,000 फुट बुलंदी तक चूँकि कोई बंदा जा सकता है, तो अगर कोई सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ जाएगा 60,000 फुट बुलंदी पर, तो पौने 19 मिनट का फ़र्क पड़ेगा। तुलू जल्दी होगा और गुरूब ताख़ीर से होगा। आगे मुफ्ती साहब तहरीर फरमाते हैं, सुबह सादिक और इशा और मिस्र अव्वल और मिस्र सानी के औकात में बुलंदी के सबब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हवाई जहाज़ में सफ़र करने वालों को अब परवाज़ की बुलंदी का इल्म हो तो तुलू गुरूब का वक्त हिसाब करके मालूम कर सकते हैं, यानी पहले 0 फुट के हिसाब से मालूम करें और तुलू, और फिर उसके बाद उसके अंदर बुलंदी के हिसाब से जो फ़र्क आएगा वो भी उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। और तुलू गुरूब के अलावा दीगर औकात के दरिया के लिए परवाज़ की बुलंदी का इल्म ज़रूरी नहीं। आगे फरमाते हैं, मैल शम्स हर साल का जुदागाना होता है। इस किताब में जो मैल शम्स दर्ज है वो किसी मखसूस साल का मैल है। एक साल गुजरने पर दूसरे साल मैल में कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन 4 साल के बाद सने कबिया यानी जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, लीप ईयर में तकरीबन अपनी पहली हालत पर आ जाता है। ये कितना आता है ये हम पहले तफसील से पढ़ चुके हैं, यानी पूरा फ़र्क उस हालत में नहीं आता, मामूली सा फ़र्क फिर भी रह जाता है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यह है कि हर साल का मैल शम्स अलमैनक वगैरह से मालूम कर लिया करें। और प्यारे तलबा इकराम, अभी तो हमारे पास PDF तो क्या अलमैनक का सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, और ये बता देना भी मुनासिब है कि इस किताब में जो मैल शम्स दर्ज है, यानी ये मुफ्ती साहब अपने लिए फरमा रहे हैं कि मेरे लिए मुनासिब है कि मैं ये बता दूं कि वो पाकिस्तानी टाइम से 5 बजे शाम के वक्त का मैल शम्स है। अच्छा, शाम के 5 बजे का मैल शम्स इसके अंदर क्यों दर्ज किया गया? असल में प्यारे तलबा किराम, इसके अंदर जो मैल शम्स दर्ज है वो ग्रीनविच टाइम से दिन के 12 बजे का है। तो दिन के 12 बजे ग्रीनविच के चूँकि पाकिस्तान के शाम के 5 बजते हैं, लिहाजा इसलिए यहाँ पर मुफ्ती साहब ने बयान फरमा दिया कि ये पाकिस्तानी टाइम से 5 बजे शाम के वक्त का मैल शम्स है। उमूमन इसी वक्त के मैल शम्स को तुलुए गुरूब बल्कि तमाम औकात के इस्तखराज के लिए काम में लाते हैं, लेकिन अगर तदकीक चाहें यानी मज़ीद तहकीक चाहें औकात की, हर वक्त के लिए जुदा जुदा मैल शम्स हिसाब के ज़रिए मालूम करें। मसलन 1 अप्रैल को मैल शम्स 4 दर्जा 11 दकीका है, और 2 अप्रैल को 4 दर्जा 34 दकीका है। अब फ़र्क कितना है? तो 24 घंटा में तकरीबन 23 दकीका मैल मुतज़ायद है, यानी उसके अंदर इजाफा हो रहा है, यानी 1 घंटा में तकरीबन 1 दकीका ज़ायद। इसलिए 1 अप्रैल को पाकिस्तानी टाइम से 8 बजे रात के वक्त मैल शम्स तकरीबन 4 दर्जा 14 दकीका है, और 1 मार्च को मैल शम्स 7 दर्जा 56 दकीका है, और 2 मार्च को 7 दर्जा 34 दकीका। तो 24 घंटा में 22 दकीके मैल मुतनाकिस है, यानी 1 घंटा में तकरीबन 1 दकीका कम। इसलिए 1 मार्च को पाकिस्तानी टाइम से 8 बजे रात के वक्त मैल शम्स
तकरीबन 7 दर्जा 53 दकीका है। वाला हाजिर क़यास, यानी उस हिसाब से आप हर घंटे के हिसाब से मैल शम्स के उतने दकीके मज़ीद मिला लीजिए। मगर ये को कंदन और का बराबरदन के बराबर है, क्योंकि ऐसा करने और ना करने से औकात मुस्तखरजा में सिर्फ चंद सेकंडों का फ़र्क होगा। यानी ये आप जो औकात निकालेंगे और तहकीक करेंगे तो इससे बिल्कुल मामूली सा फ़र्क पड़ेगा। अलबत्ता जिस मकाम का अर्जुल बलद 35 दर्जे से ज़्यादा हो, उस मकाम के सुबह और शाम के लिए मैल शम्स जुदा जुदा लेना ये ज़रूरी है। मैल शम्स की तरह हर सात की तादील अय्याम भी जुदा गाना होती है, यानी हर घंटे की तादील अय्याम जुदा गाना होती है। इस किताब में हर तारीख की 2 सातों की तादील दर्ज है, यानी दिन के 12 बजे की और रात के 12 बजे की। एक तो पाकिस्तानी टाइम से 5 बजे सुबह के वक्त की तादील है, जो तादील बवक्त तुलू के उन्वान के नीचे दर्ज है। यानी आप सुबह के 5 बजे की तादील से आप तुलू निकाल सकते हैं, फजर निकाल सकते हैं। और एक पाकिस्तानी वक्त से 5 बजे शाम के वक्त की तादील है। वही बात है, दिन के 12 रात के 12 ग्रीनविच से निकाले, वो पाकिस्तान के सुबह के 5 और शाम के 5 बन गए। जो तादील बवक्त गुरूब के उन्वान के नीचे दर्ज है, सुबह सादिक और तुले आफ्ताब के लिए 5 बजे सुबह के वक्त की तादील को काम में लाते हैं, और दीगर औकात के लिए 5 बजे शाम के वक्त की तादील को काम में लाते हैं। आगे साइन और सीकेंड वगैरह की जदवलों में सिर्फ 90 दर्जे तक दर्ज है। अगर 90 दर्जे से ज़्यादा का साइन या सीकेंड वगैरह मालूम करना हो तो फिर उसका तरीका यह है, 180 दर्जे में से उसको घटाइए, यानी उसको 180 दर्जे में से माइनस कर दीजिए अगर 90 से ज़्यादा बढ़ जाए तो आपके पास जवाब आ जाएगा कि अभी इतने दर्जे में देखिए, उस दर्जे में आप उसका सेकंड वगैरह देखेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। जिस मकाम का अर्जुल बलद शिमाली 30 दर्जे 54 दकीके से ज़्यादा और 31 दर्जे 54 दकीके से कम है, उस मकाम के लिए तफावत टाइम पर इक्तिफा किया करते हैं। इसी तरह के औकात इल्म तौकीद से मालूम करने के बाद, आपने पहले इल्म तौकीद से ये औकात मालूम कर लिए, जिस मकाम का अर्जुल बलद शिमाली 27 दर्जे 51 दकीके से ज़्यादा और 28 दर्जे 51 दकीके से कम है, उस मकाम के लिए भी तफावत टाइम पर इक्तिफा करते हैं। चुनांचे ये कहते हैं, यानी आप फरमाते हैं कि ये एक ही तरह के अर्जुल बलद के कहलाएगा और हम सिर्फ ज़वाली फ़र्क से उसके औकात दे सकते हैं। आप फरमाते हैं आगे, चुनांचे ये कहते हैं कि लाहौर के औकात पर 5 मिनट 8 सेकंड बढ़ाने से लायलपुर के औकात मालूम हो जाएंगे, यानी फैसलाबाद के औकात मालूम हो जाएंगे, और लायलपुर के औकात में से 5 मिनट 8 सेकंड कम कर लेने पर लाहौर के औकात मालूम हो जाएंगे। इस तरह ये कहते हैं कि बरेली शरीफ के औकात पर 6 मिनट 12 सेकंड बढ़ाने पर बुलंदशहर के औकात मालूम हो जाएंगे, और बुलंदशहर के औकात में से 6 मिनट 12 सेकंड कम कर लेने पर बरेली शरीफ के औकात मालूम हो जाएंगे। और जिन 2 मकामात का अर्जुल बलद 35 दर्जे से ज़्यादा और 45 दर्जे से कम हो, उन दोनों मकामात में से किसी एक मकाम के इल्म के औकात इल्म तौकीद से मालूम करने के बाद दूसरे मकाम के लिए तफावत टाइम पर इक्तिफा करने की ये शर्त है कि दोनों के अर्जुल बलद के दरमियान 5 दकीके से ज़्यादा फ़र्क ना हो। अलबत्ता निस्फ़ुन नहार के लिए तफावत टाइम पर इक्तिफा करने के लिए कोई शर्त नहीं है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे तलबा किराम, आगे तफावत टाइम से हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप में से किसी ने कोई सवाल करना हो तो कर लें, उसके बाद फिर हम अपने दर्जे का इख्तिताम करते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सैयद हैदर अली जी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसकी कॉस लीजिए। असल में देखिए कि पहले वैसे तो हम सीकेंड साइन वगैरह लेते हैं, तो आगे जदावल उसकी दी गई हैं सीकेंड की साइन की, कि ये फ़र्ज़ करें कि 50 का साइन आपने लेना है, तो 50 का साइन आगे पॉइंट के अंदर आ रहा होगा इशारी के निज़ाम के अंदर। अब आपने कहा यहाँ पर है कि जदवले को सीकेंड में मुकव्वस कीजिए। अब को सीकेंड अगर किसी की चीज़ आपने 50 का लिया तो उसका जवाब इशारी में आया। अब एक रकम इशारिया में आ रही होगी और ये बताया जाएगा कि इसका अब को सेकंड में मुकव्वस कीजिए, तो यहाँ से मुराद है कि इस रकम का अब आपने उल्टा अमल करना है। आपने ये करना है इस रकम को
کہ اب آپ نے اس کو اشاری نظام میں دیکھنا ہے کہ کو سیکنڈ کا کالم ہے یہ اشاری نظام میں کہاں پر درج ہے اور اس کا درجہ کیا آ رہا ہے. فرض کریں کہ اس کا درجہ وہی بات ہے 50 درجے آ رہا، تو اب آپ نے اس کو 50 درجے یا پھر آگے کوئی جو دقیقے ثانیہ وغیرہ ہیں وہ لے لینے اور یہ اس طرح سے ہو جائے. یعنی مقوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے کیجئے. باقی ورنہ آپ کو لکھا ہوا یہ بات ہے کہ اس کا سیکنڈ معلوم کیجئے، اس کا کو سیکنڈ معلوم کیجئے یا اس کا سائن معلوم کیجئے. اور اس کے اگر تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر ہمارے اسی لیول کی پہلی جو کلاس ہے زبدۃ التوقیت کے حوالے سے ہوئی، تو زبدۃ التوقیت میں اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی طور پر بتایا گیا ہے اور جدولوں سے نکال کر بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ رقمیں کیسے معلوم ہوتی ہیں. جی اور کسی کا کوئی سوال ہو تو فرما لیں. آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نیاز انصاری بھائی. جی 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 اصل میں یہاں پر صرف بلندی کے حساب سے یہ بتایا گیا ایک ہی مقام کا کہ اگر آپ 0 فٹ پر ہیں تو اس سے اتنی بلندی آپ لیں گے تو اتنا فرق ہے، طلوع پہلے اور رو بعد میں ہوگا. باقی جو تفاضلی فرق ہے اس کا تو فرق الگ سے پڑے گا. اس کے بعد پھر آگے نیچے پھر تفاضلی فرق کے حساب سے بھی بتایا گیا کہ دو مقامات کا عرض البلد کتنے فرق پر ہو. یعنی مفتی صاحب نے بیان فرمایا یعنی آدھے درجے کا بیان فرما رہے ہیں کہ آدھا درجہ پیچھے لے جائیں یعنی 30 دقیقے پیچھے لے جائیں، مائنس کریں 30 دقیقے پلس کریں، تو اتنے کے اندر اگر کسی مقام کا عرض البلد ہے تو اس کا آپس میں تفاضل لے سکتے ہیں، کوئی فرق مسئلہ نہیں ہے. اب یہ بھی فرمایا کہ یہ 35 درجے سے کم 35 درجے سے کم ہو. اگر اس سے زیادہ ہو جائے گا اب فرمایا کہ پھر آپ زیادہ بس صرف 5 دقیقے تک لیں. 5 دقیقے سے زیادہ اگر عرض بلد کا فرق آ رہا ہو تو پھر آپ ان کا آپس میں زوالی فرق نہ لیں آپس میں، کیونکہ زیادہ بڑے عرض بلاد پر اوقات بہت سپیڈ سے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں زیادہ فرق آ سکتا ہے. لیکن چونکہ کم عرض بلد پر اوقات کے اندر تبدیلی بہت معمولی ہوتی ہے اور آپ کے اس طرح سے زوالی فرق لینے سے اگر کوئی 10 دقیقے 15 دقیقے کا آپس میں فرق آ رہا ہے تو وہ مسئلہ نہیں ہے، اتنا معمولی فرق پڑے گا کہ وہ پکڑ میں نہیں آئے گا. اور اگر پکڑ میں آئے گا بھی صحیح تو اس سے زیادہ تو احتیاط ویسے ہی ہمارے بزرگوں کے کیلنڈروں میں موجود ہوتی تھی. یعنی 5 منٹ 6 منٹ کی احتیاط ہمارے بزرگ کیلنڈروں میں ویسے لکھ دیا کرتے تھے. آمین. جی مزید کوئی سوال ہے؟ جی ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.